فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے برابر خواب میں برابر دعا کرتے رہے کہ رب العالمین میں ذرا عمر فاروق کو خواب میں دیکھ لوں، عمر ابن خطاب کو خواب میں دیکھ لوں، دوسرے امیر المومنین کو خواب میں دیکھ لوں کہ ان کا معاملہ کیا ہوا۔ مسلسل دعا کرتے رہے، مسلسل دعا کرتے رہے، تقریباً 11 سال کی دعا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں اور ادھر سے حضرت امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، اور اس طرح آ رہے ہیں کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور اپنی تہبند کو باندھ رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی غسل کر کے نکل رہا ہو، سر بھیگا ہوا ہو، بدن بھیگا ہوا ہو اور لنگی یا تہبند باندھ رہا ہو۔ سلام کیا، جواب ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ امیر المومنین کہیے آپ کے ساتھ کیسا گزرا، کیا اللہ نے کیا آپ کے ساتھ معاملہ فرمایا، آپ کے تو بڑے بڑے خدمات تھے، کیا ہوا؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اے عبداللہ کتنے دنوں کے بعد آج ہماری اور تمہاری ملاقات ہو رہی ہے، آج کتنے دنوں کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات ہو رہی ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تقریباً 11 سال کے بعد، الفاظ کو غور کیجیے گا، کہا کہ تقریباً 11 سال کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ کہا کہ عبداللہ سنو، جب مجھے قبر کی منزل میں داخل کیا گیا اس وقت سے لے کے اب تک میں حساب و کتاب کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے لے کے اب تک حساب و کتاب کے منزل سے گزر رہا تھا، ہر وقت ڈر رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہو، اب نہ جانے کیا ہو، اب کب گرفت ہو جائے، کب سختی ہو جائے، اسی مرحلے میں گزرتا رہا۔ کہاں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے اور خاص توجہ سے مجھے معاف کر دیا، مجھے معاف کر دیا، مجھے معاف کر دیا، اب میں تمہارے پاس آؤں۔ میرے بھائی ذرا سوچیے تو صحیح، ارے یہی بشارت تو کافی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان قبول کیا تو صحابہ ہے، قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ لیکن بیان کرنے والوں نے ان حالات کو بیان فرمایا ہے، تو ذرا بتائیے تو میرے بھائی ہماری اور آپ کی کتنی ٹھکائی اور کٹائی ہے، ہماری اور آپ کی کتنی کوتاہی اور کوتاہی ہوگی۔ اس لیے ہم سبوں کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال و کردار کو درست کرتا رہنا چاہیے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں بات ختم کر دینا چاہتا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم، دارالدیوبند کے محتمم، 20-22 سال کی عمر میں محتمم بن گئے اور کافی لمبے عرصے تک محتمم رہے۔ انہوں نے خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں معاملہ پیش ہوگا، سارے لوگ وہاں آئیں گے، نیک و بد سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ ایک آدمی کو اللہ کا فرشتہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، کچھ چھوٹے بچوں کی جماعت آئے جماعت کی طرف اور اس کا راستہ روکے۔ وہ بچے کہیں گے ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو، تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے بھائی تم بچے ہو، تم نہ سمجھ ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ان کو میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ جہنم میں لے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں خبردار، تم ان کو جہنم میں نہیں لے جا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کی چلانا شروع کرے،
کہ ہم کسی قیمت پر اس کو نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے، اللہ یہ کہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں تو الگ بات ہے، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا نہیں، چاہے جیسا بھی مسلمان ہو، لنگڑا لنگڑا کانا پتلا جیسا بھی مسلمان ہو، لیکن مسلمان اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ کہا کہ ہم لوگ ان کے ہمارے یہ باپ ہیں، ہماری یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو ان کو لے کے جا رہے ہو، خبردار نہیں جا سکتے۔ بات بڑھے گی، بچے ظاہر بات ہے کیا سمجھنے والے ہیں، جب ایک ضد پر اڑ گئے تو اڑ گئے۔ تب فرشتے مجبور ہو کے واپس دربار خداوندی میں جائیں گے، کہیں گے رب العالمین معاملہ یہ ہے، کچھ بچے ہیں جو اس طرح بات ہو رہی ہے، کہا سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، دربار خداوندی میں پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، کہے بھائی کیا بات ہے؟ یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے باپ ہیں، میرے چچا ہیں، آپ فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، جبکہ وعدہ آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ کیسے جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ارشاد فرمائیں گے، ارے بھائی یہ ان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ جہاں جنت میں جائیں گے کیسے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلا ٹکٹ کیسے جائیں گے؟ ٹکٹ کٹایا ہی نہیں، ارے ریزرویشن نہیں ہے، اے سی کا ٹکٹ نہیں ہے، تو کم سے کم جنرل ٹکٹ تو ہونا چاہیے، تو جنرل ٹکٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بچے کہیں گے رب العالمین ہم کچھ نہیں جانتے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اب تو ظاہر بات ہے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، لاکھ سمجھایا جائے گا بچوں کو لیکن نہیں مانیں گے، تب اللہ رب العزت فرمائیں گے، وہاں پر قاری صاحب نے لکھا ہے اپنی زبان میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ 11 ضدی بچے، کیا کہیں گے؟ 11 ضدی بچے، میں نے تمہاری بات مان لی، ان کو معاف کر دیا، لے جاؤ ان کو جنت میں داخل۔ یہ ہے میرے بھائی حافظ قرآن کی عظمت۔ اگر آپ ایک پہلا فیصلہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور اگر آپ کے پاس بچے اس لائق نہیں ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کہیے کہ ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچہ دیں گے، اور اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو چلتے پھرتے کبھی کبھی اگر بچے آپ کو نظر آ جائے تو ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی چائے مت پلائیے، آپ ان کو 10-10 روپیہ دیجیے کہ تم میری طرف سے چائے پی لینا۔ آپ بچے اگر اللہ نے آپ کو مزید نوازا ہے، بچے غریب تو نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اگر آپ نے ان کی خدمت کی تو گویا کہ اللہ کے رسول کی خدمت کی، اگر آپ نے ان کی مہمان نوازی کی گویا کہ آپ نے اللہ کے رسول کی مہمان نوازی۔ یہ سب ساری باتیں آپ سبوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اب اللہ کی بات ختم ہی کرنے والا تھا، یہی پر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مدرسے کے اساتذہ کو، اس مدرسے کے طلباء کو، اس مدرسے کے مخلصین و معاونین کو، اور اس محلے کے رہنے والوں کے تمام لوگوں کے جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحت و تندرستی نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کو زندہ رکھے، اور جب جانے کا وقت آ جائے ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔